ابراہیم کنبر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKNA۔ ناظرین، آج مسلم لیگ نواز کی جو پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مریم نواز نے خصوصی طور پہ شرکت کی۔ اس اجلاس میں بہت سارے باقی معاملات تھے، سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا، اس میں ممبران کو اعتماد میں لانا، لیکن اس کے بعد جو ان کا اعلامیہ آیا ہے اس میں باقی بھی کئی مطالبات ہیں۔ میاں نواز شریف کے بیانیے کی مکمل طور پہ تائید و حمایت کی گئی ہے۔ اس طرح مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ شہباز شریف، خورشید شاہ وغیرہ جو دیگر گرفتار جو رہنما ہیں، ان کا آزادی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک مطالبہ زبردست قسم کا ہے، اس کا ہم تھوڑا اس کے حوالے سے ماضی میں بھی جائیں گے۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ سرکاری جو سویلین ادارے ہیں ان میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افسران کی جو مقرری ہے، اس سے سویلین بیوروکریسی اور عوام میں اضطراب پایا جاتا ہے، اور اس مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس میں اس کے حوالے سے غور کیا جائے، نظر ثانی کی جائے، کیونکہ اس جو سویلین ادارے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی بے چینی ہے۔ تو اگر یہ بات دیکھی جائے تو واقعی عمران خان جیسے کہ لگتا ہے کہ ویسے تو وہ جس منصوبہ بندی حکمت عملی کے ساتھ ان کو لایا گیا ہے، لیکن یہ دھڑا دھڑ جو بھرتیاں، مقرریاں، تقرر یہ ہو رہے ہیں، تو اس سے پرویز مشرف کا مجھے دور یاد آتا ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی بالکل اس نے جو اقتداری جو اہم عہدوں کی بندر بانٹ کی تھی وہ بھی تقریباً اس طرح تھی، لیکن پرویز مشرف ایک اوپر ڈکٹیٹر باضابطہ طور پہ بیٹھا ہوتا، پر عمران خان خود کو بڑے جمہوری اور ایک زبردست ووٹ کی پرچی سے آئے ہوئے سمجھتے ہیں خود کو، لیکن ان کو اپنے اس سویلین سیٹ اپ میں کوئی بندے نہیں مل رہے کہ انہوں نے دھڑا دھڑ جو وہ بھرتیاں کی ہیں، وہ ریٹائرڈ حاضر سروس جو افسران ہیں، عسکری افسران ہیں، ان کی ہوئی ہیں۔ تو آج ایک میں سوشل میڈیا بھی ایک لسٹ بھی آئی ہوئی ہے، وہ بھی میں شیئر کروں گا، لیکن یہ جو پرویز مشرف کے زمانے میں ہوئی تھی تو اس کا ایک جواز بھی تھا۔ وہ جواز کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، مطلب وہ جواز کیا پیش کرتے تھے پرویز مشرف، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ ویڈیوز، اپڈیٹس، تجزیے، تبصرے آپ کو ملتے رہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ پرویز مشرف جب مارشل لاء کے تحت یعنی ایمرجنسی پلس سے پہلے جب خود کو چیف ایگزیکٹو ڈکلیئر کیا تھا 99 میں، تو تب ان کے ذہن میں جیسے ہر عامر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم پرفیکٹ بھی، ہمیں ساری پاکستان تو کیا لیکن ساری دنیا کا پتہ ہمیں ہوتا ہے، باقی سویلین ایسا ہی ہیں، تو پھر وہ دھڑا دھڑ اپنی کیمپ سے بندے وہ بھرتی کرتے رہتے ہیں، اور ایک سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ خود کو امپاورڈ کرنے کے لیے، خود کے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے وہ اپنے خاص بندے وہ ادھر ادھر بٹھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک آمر ہوتے ہیں اور ان کو ایک وہ ٹول سمجھتے ہیں اقتدار کو مزید چلانے کے لیے۔ لیکن عمران خان صاحب بالکل اس کے قدم پہ، انہی کے قدموں پہ چل رہے ہیں۔ پھر جب پرویز مشرف ریٹائرڈ ہوئے آرمی چیف کے عہدہ انہوں نے اس کی جان چھوڑی، وہ تو ان کو برحال کہا گیا کہ یہ ان کی جو کھال ہے، وہ کہتے تھے یہ وردی میری کھال ہے، لیکن وہ جب کھال اتر گئی تو پھر جو جنرل کیانی تھے، اشفاق پرویز کیانی، پھر انہوں نے ان کے وہ فیصلے تھے وہ انڈو کیے تھے۔ اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہوا تھا کہ اس زمان میں پرویز مشرف نے اپنے ادارے کا مورال اتنا ڈاؤن کر لیا تھا کہ یہ سارے ان کے فیصلے تھے وہ پھر ان کو انڈو کرنا پڑا۔ اس میں جو بلوچستان میں 3 فوجی چھاونی والا پرویز مشرف کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی انڈو کرنا پڑا۔ پھر جو بھرتیاں انہوں نے کی تھی ریٹائرڈ اور حاضر سروس جو فوجی افسران جو مختلف اداروں میں، ان کو بھی آہستہ آہستہ کر کے سائیڈ لائن پہ کیا گیا۔ وہ ایک فوجی قیادت کا فیصلہ تھا، اشفاق پرویز کیانی کا فیصلہ تھا، اور اس کیانی صاحب نے پھر گورنمنٹ آئی تو پیپلز پارٹی کی، پھر ان کے ساتھ تھوڑی بہت کوارڈینیشن چلی، بعد میں تو خیر مسائل زیادہ ہو گئے۔ بہرحال تو ہم عمران خان کی بات کریں، عمران خان کو کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا
اچھا، پرویز مشرف تو اعلان کہتے تھے نا کہ تو میرٹ نہیں ہے، پرفیکٹ بندے نہیں ہیں، وہ خود پرفیکٹ تھا تو ان کا جو ان کے ساتھ جو اہل بندوں کا جو جمع غفیر تھا ان کو پھر دیتے تھے نا اس عہدے پہ، اس کو بٹھا دیا، اسٹیل مل پہ جنرل قیوم کو بٹھا دیا، فلاں پہ اس کو بٹھا دیا. بہرحال تو عمران خان خود کو ایک بڑا جمہوریت پسند، بڑا ایماندار، بڑا امین صادق کہتے ہیں، لیکن ان کی ایک لسٹ کے کچھ میں نام بتاؤں گا، ویسے وہ بڑی لمبی لسٹ ہے. تو کہنے کا یہ مقصد کہ عمران خان کو کیوں اس پورے اتنے پورے ملک میں 22 کروڑ عوام کے ملک میں کوئی سویلین اداروں کے لیے سویلین بندے کیوں نہیں ملے، عمران خان خود کیوں اعتبار نہیں کر رہا، یا عمران خان کا، یا دوسرا سبب یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تقرر، جو عام اعلیٰ عہدوں پہ جو تقرریاں ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ نواز شریف کی پارٹی کا جو اجلاس تھا اس میں مجھے یہ چیز تھوڑی اچھی لگی، تو میں نے کہا کہ میں اپنے ناظرین سے وہ مطالبہ بھی شیئر کروں، اور اس کا جو جس کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی شیئر کروں. وہ میں نے ایک چھوٹی سی لسٹ میں نے دیکھی تھی، چھوٹی تو نہیں ہے، لمبی لسٹ ہے ویسے. یہ وہ نیب سے شروع ہوتی ہے، اور پھر جتنے اسپورٹس کے جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں وہ ان میں بھی یہ ہے. فرض کریں اگر یہ ہم شروع کرتے ہیں ڈی جی نیب سے، وہ میجر شہزاد سلیم ڈی جی نیب لگے ہوئے ہیں. اب جو اینٹی نارکوٹکس جو وزارت ہے اس میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے مطلب اعجاز شاہ تو خود وزیر ہیں، اب آپ سمجھیں گے نیچے کیا ہوگا. ان کا ڈی جی تو ہوتا ہی حاضر سروس، وہ شروع سے ہی وہ عسکری عملدار ہوتا ہے. پھر محسب پنجاب ہیں، وہ ریٹائرڈ میجر جنرل سلمان اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح چیف سیکرٹری بلوچستان ہے کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی تو آپ کو پتہ ہے، سی پیک بھی نہیں ہے، اب اتھارٹی بھی نہیں ہے. اتھارٹی کا جون میں آرڈر کینسل آرڈیننس تھا، وہ ختم ہو گیا، یہ سینٹ میں کہا بھی گیا ہے. لیکن اب بھی اتھارٹی کا جو چیئرمین عاصم سلیم باجوہ وہی راحتیں مراتے ہیں وہ انجوائے کرائے پاور. پی آئی اے کے چیئرمین ایئر مارشل ارشد محمود لگا بیٹھا ہے. ابھی پی آئی اے کا جہاز ضبط ہو گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، ناک کے نیچے ادھر ملائیشیا میں. وہ بھی آپ وابڈا کے چیئرمین آپ کو پتہ ہے لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین ہے. اسپارکو کے چیئرمین ڈائریکٹر چیئرمین میجر جنرل کیسر انیس، اس سے پہلے میجر جنرل احمد بلال تھے. این ڈی ایم اے کے چیئرمین پہلے جنرل افضل تھے، اب لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ہیں. یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے. میں اس کے این ڈی ایم اے کے ممبر آپریشن ہیں بریگیڈیئر وسیم احمد ہیں، ڈائریکٹر ایڈمن ہیں کرنل عبدالشکور ہیں، ڈائریکٹر ریسپانس ہیں میجر نعمان لکے، ڈائریکٹر امپلیمنٹیشن کیپٹن لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ رضا اقبال ہیں. اسی طرح کیپٹن جو ڈائریکٹر ریسپانس ہیں لیفٹیننٹ کمانڈور محمد سلمان ہیں. اس طرح ساری این ڈی ایم ہے وہ ایسے ہی حاضر سروس ریٹائرڈ ان کے حوالے. تو سویلیشن کا جو ڈائریکٹر لگا ہوا وہ فلیٹ لیفٹیننٹ خاقان مرتضیٰ صاحب ہے. ممبر اس کے ارشل محمود شہزاد ہیں. ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کا ہوتا ہی فوجی افسر ہے، وہ میجر جنرل عارف ملک ہیں. ڈائریکٹر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہیں وہ میجر جنرل ظفر الحق ہیں. پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اگر دیکھیں تو وہاں ممبر جو ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ مسرت نواز ملک ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید ہیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی ایک میجر صاحب ہیں. اسٹیل مل کے چیئرمین بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسین صاحب ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم ہیں، وہ پی ٹی اے کے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین ہیں. اسی طرح دفاع وزارت میں سیکریٹری سے لے کر نیچے تک ایڈیشنل سیکریٹری، پھر ایڈیشنل سیکریٹری ڈویژن، وہ سارے کے سارے ریٹائرڈ اور حاضر سروس لگے ہوئے ہیں. نیشنل کنسٹرکشن کمپنی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور حیدر ہیں. ڈائریکٹر ویجیلنس ہیں وہ پاکستان ریلوے کے، وہ بریگیڈیئر امجد حسین. نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جو عمران خان صاحب کی پسندیدہ ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، اس کا چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو لگایا. ڈپٹی چیئرمین میجر جنرل عامر اسلم میں. ڈائریکٹر ایڈمن وہ بھی فوج سے ناصر منظور ملک صاحب. کوارڈینیشن وہ بھی لیفٹیننٹ کرنل حافظ محمود ہیں. اس طرح یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل محمد محسن ہیں.
اس طرح کہنے کا مقصد ہے کہ نیسٹ کے پھر ریئیکٹر ہیں وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، پھر ہیوی انڈسٹری کمپلیکس ٹیکسلا کے جو چیئرمین ہیں وہ میجر جنرل سید عامر ہیں، سیکریٹری بورڈ وہ بھی ہیں، بورڈ قاسم پورٹ اتھارٹی کے ایڈمرل ریٹائرڈ ایڈمرل حسن ناصر شاہ ہیں، پاکستان میڈیکل کمیشن کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف ممتاز صاحب ہیں۔ اس طرح اب سعودی عرب میں نئی بھرتی ہوئی ہے، بلال میجر جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کو سعودی کا بڑا وہ سفیر کر کے بھیج دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نواز لیگ کا یہ مطالبہ بالکل جائز درست مطالبہ ہے، اور یہ سارے عمران خان کے یہ اوپر کی باتیں ہیں۔ عمران خان کا بس نہیں چلتا ہے ان تقریر میں، اور یہ تقریریاں فقط اس بیس پہ ہوتی ہیں کہ ان سویلین کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو ویسے ملک ان کے کنٹرول میں، جن کے کنٹرول میں یہ ادارے ہیں، تو یہ جو مطالبہ ہے نواز لیگ کا، اس مطالبے کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ اس ملک میں کمپیٹنٹ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، وہ اس ساری صورتحال کو جو باہر کی دنیا ہے اس کو اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ فقط کیسر نوسر میں نہیں آتے۔ تو اس حوالے سے کہ یہ مطالبہ نہ فقط مسلم لیگ نواز کا ہونا چاہیے، لیکن یہ مطالبہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ وہ پرویز مشرف والا ماحول پیدا کیوں کرتے ہیں، اور پھر اس ماحول کو اگر آگے جا کے کوئی پھر چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، یہ ساری تقرریاں ہٹاتا ہے، تو پھر ایک امپریشن وہ بھی غلط پڑتا ہے۔ کیونکہ اس مطالبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ہے کہ ہمارے جو فوجی ادارہ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، اس کی ساکھ پہ اثر پڑتا ہے۔ تو آپ ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں جس کا اپنے اتنے زبردست ادارے کی ساکھ پہ اثر پڑے، اس کی ساکھ خراب ہو، اور پھر اگلا جو بندہ آئے وہ یہ ساری تقرریاں جو ہیں وہ ہٹا دے، ان کو ہٹا دے۔ تو آپ ایسے فیصلے ہی نہیں کریں۔ یہ سوچنا سمجھنا چیف ایگزیکٹو کا ہے، عمران خان کا ہے، اور عمران خان کو چاہیے کہ کم از کم ان کو کوئی بتا دے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اور یہ سارے جو بڑے بڑے عہدوں پہ تقرریاں ہوتی ہیں ان کے لیے ملک کے باقی بھی سویلین افسران بیٹھے ہیں، اب تھوڑا ادھر بھی نظر گھمائیں، فقط آپ کی نظر راولپنڈی کی طرف کیوں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے ہمیں اجازت۔